فقہ شافعی کی جو بنیاد ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی اور جن کی وفات 204 ہجری میں ہے۔ یعنی جس سال امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے اسی سال امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی حکمت ہوتی ہے کہ اگر ایک جید عالم دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے متبادل اور مثل دوسرے کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ چونکہ دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کے بقا کے لیے افراد ہر دور میں پیدا فرماتے رہتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی عمر 54 سال تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے موطا پڑھی ہے، اور آپ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے جسے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1371 ہجری نے بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن حسن الشیبانی میں نقل کیا تھا کہ میں نے امام محمد سے بڑھ کر ذہین کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر قرآن کریم کسی اور کی فصاحت پہ اترتا تو امام محمد کی فصاحت اس قدر تھی کہ قرآن ان کی فصاحت پہ اترتا۔ تو امام شافعی فرماتے تھے میں نے ان سے 2 اونٹوں کے بوجھ کے برابر علم حاصل کیا۔ تو امام شافعی نے گویا کہ حجاز کا علم بھی حاصل کیا، اور امام شافعی نے مدینہ کا علم بھی حاصل کیا، اور امام شافعی نے کوفہ کا علم بھی حاصل کیا۔ اسی لیے ان کے 2 اقوال ملتے ہیں، قول قدیم اور قول جدید۔ جب انہوں نے سفر کیا اور یہ کوفہ پہنچے اور آنے والے ایام میں ان کے علم میں اضافہ ہوا، اس لیے ان کے ہر مسئلے میں عموماً 2 اقوال ملتے ہیں، پہلا قول بھی دوسرا قول بھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے باقاعدہ جو کتابیں تصنیف کی ان میں اس وقت معروف 2 کتابیں ہیں، نمبر 1 الرسالہ اور نمبر 2 کتاب الام۔ اس کا تعارف انشاءاللہ کتب اصول فقہ کے تعارف میں آئے گا، الرسالہ کا تعارف۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے امام شافعی سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے امام شافعی کے مسائل کو، ان سے پڑھے ہوئے علم کو انہوں نے اختصار کے ساتھ جمع کر دیا۔ اب ضرورت تھی اس بات کی کہ فقہ شافعی کے جو مسائل ہیں انہیں باقاعدہ مرتب انداز میں ترتیب دیا جائے۔ تو اس وقت جو متون ہیں وہ 7 ہیں، 7 متون ہیں شوافع کے، اور اس وقت جو بھی فقہ شافعی کی کتابیں موجود ہیں وہ انہی 7 متون کے ارد گرد ہیں، یا وہ ان کی شروع ہیں، یا حواشی ہیں، یا تعلیقات ہیں، یا اختصارات ہیں، یا منظومات ہیں، یا تصحیحات ہیں، یا تخریجات ہیں۔ یعنی عموماً انہی 7 کتابوں پر بعد کے شوافع علماء نے کام کیا۔ ان 7 متون میں سب سے پہلا متن ہے التنبیہ فی الفقہ الشافعی، امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 476 ہجری۔ دوسرا مشہور متن ہے الغایہ والتقریب، امام ابو شجاع احمد بن حسین اصفہانی متوفہ 593 ہجری۔ تیسرا متن ہے منہاج الطالبین و عمدۃ المفتیین، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 676 ہجری۔ نمبر 4 ارشاد الغاوی فی مسالک الحاوی، یہ امام شرف الدین مقری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 837 ہجری۔ 5واں متن ہے روض الطالب، امام شرف الدین مقری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 837 ہجری۔ اور 6واں متن ہے الزبد فی الفقہ الشافعی، امام ابو العباس احمد بن حسین المعروف ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 844 ہجری۔ 7واں اور آخری متن ہے منہج الطلاب، شیخ الاسلام زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 926 ہجری۔ اب ان متون میں سب سے جو پہلا متن ہے وہ ہے التنبیہ فی الفقہ الشافعی، علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 476 ہجری کا۔ یہ جو متن ہے یہ 278 صفحات پر مشتمل ہے اور عالم الکتب بیروت سے طبع ہے۔ اس متن کا آغاز انہوں نے کتاب الطہارت سے کیا ہے اور اختتام کتاب الشہادات پر ہے۔ یہ متن انہوں نے مبتدی طلبہ کے لیے لکھا تھا اور صرف نفس مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اس میں دلائل، مذاہب اور وجہ ترجیحات کا ذکر نہیں ہے۔ خود یہ کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں
ھذا کتاب مختصر فی اصول مذہب الشافعی رحمہ اللہ، یہ ایک مختصر کتاب ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اذا قرأہ المبتدی، جب کوئی مبتدی طالب علم اس کو پڑھے گا، وتصورہ، اور اس میں غور و فکر کرے گا، تنبہ بہ علی اکثر المسائل، تو وہ اکثر مسائل سے واقف ہو جائے گا۔ وَإِذَا نَظَرَ فِيهِ الْمُنْتَهِي، اور اگر منتہی طالب علم بھی اس میں غور و فکر کرے گا، تذکر بہ جمیع الحوادث انشاءاللہ تعالی، تو وہ بھی تمام پیش آمدہ مسائل سے انشاءاللہ آگاہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر متن تھا کہ جس میں انہوں نے مبتدی طلبہ کے لیے نفس مسائل کو جمع کیا۔ اب اس متن پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے متعلق، تو وہ اس وقت ان کتابوں میں 3 کتابیں موجود ہیں جو اس متن سے متعلق لکھی گئیں۔ پہلی کتاب امام نووی رحمہ اللہ متوفی 676 ہجری کی ہے، تحریر الفاظ تنبیہ کے نام سے۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کے لغات، کلمات، ان کے مادے اور الفاظ کی تشریح کی ہے، یعنی مسائل کی وضاحت نہیں ہے بلکہ الفاظ کی اس میں تشریح کی گئی ہے اور غریب الفاظ کی وضاحت کی گئی۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے متعلق دوسری کتاب لکھی، العمدہ فی تصحیح التنبیہ کے نام سے، جن میں اس کتاب میں موجود مسائل کی انہوں نے تصحیح کی، اور اگر کہیں تسامحات ہوئے تھے تو انہوں نے ان تسامحات کی نشاندہی کی۔ تیسری کتاب ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری، انہوں نے اس کتاب میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کے دلائل ذکر کی، چونکہ نفس مسائل تو آ چکے تھے، ضرورت تھی ان کے دلائل کی، تو انہوں نے کتاب لکھی ارشاد الفقیہ الی معرفت ادلۃ التنبیہ کے نام سے۔ یہ کتاب مؤسسۃ الرسالہ سے 2 جلدوں میں طبع ہے۔ دوسرا متن ہے الغایۃ والتقریب، یہ امام ابو الشجاع احمد بن حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 593 ہجری کی تصنیف ہے۔ ان کی عمر بڑی طویل تھی، 160 سال ان کی عمر تھی، 160 سال۔ ان کی ولادت 433 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات 593 ہجری میں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی عمر میں بڑی برکت ڈالی اور انہوں نے بہت سا دین کا کام کیا۔ انہوں نے یہ جو متن لکھا ہے اور اس متن کے بارے میں بھی مقدمۃ المصنف کے صفحہ 2 میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے سألنی بعض الاصدقاء حفظهم اللہ تعالی، میرے بعض ساتھیوں نے مجھ سے اس بات کی مجھ سے فرمائش کی، ان اعمل مختصرا فی الفقہ علی مذہب الامام الشافعی، میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق فقہ کی ایک کتاب کو ترتیب دوں، لیکن وہ کتاب ایسی ہو فی غایت الاختصار و نہایت الایجاز، کہ وہ کتاب نہایت مختصر ہو اور اختصار کے ساتھ اس میں مسائل لکھے گئے ہوں، لیقرب علی المتعلم درسۃ ویسہل علی المبتدی حفظہ، تاکہ پڑھنے والوں کے لیے سہولت بھی ہو اور مبتدی طلبہ کے لیے اس کا حفظ کرنا آسان بھی ہو۔ یہ 48 صفحات پر مشتمل متن ہے جس میں نہایت اختصار اور ایجاز کے ساتھ انہوں نے مسائل کو ذکر کیا، اور یہ متن عالم الکتب بیروت سے طبع ہے۔ اب چونکہ یہ متن نہایت مختصر تھا تو پھر بہت سے علماء نے اس کی شروحات لکھی۔ اس وقت جن شروحات کا نام ملتا ہے وہ 5 ہیں، ان میں سے 2 شرح معروف ہیں اور 3 شرح ان میں غیر معروف ہیں۔ پہلی جو شرح ہے وہ کفایت الاخیار فی حل غایت الاختصار، امام ابو بکر بن محمد حسینی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 829 ہجری۔ اس کتاب میں انہوں نے اختصار کے ساتھ صرف نفس مسائل کو حل کیا ہے، جیسے کہ کتاب کے نام سے واضح ہے۔ دوسری شرح ہے فتح القریب المجیب فی شرح الفاظ التقریب، امام ابو عبداللہ محمد بن قاسم غزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 918 ہجری۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے غریب الفاظ کی تشریح اور وضاحت کی ہے، نفس مسائل کا تذکرہ ہے، دلائل ذکر نہیں کی۔ نمبر 3 النہایہ فی شرح الغایہ، امام ابو عبداللہ محمد ولی الدین بصیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 927 ہجری، اس میں مسائل کی تشریح کی گئی۔ نمبر 4 الاقناع فی حل الفاظ ابی الشجاع، یہ علامہ شربینی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 977 ہجری، یہ وہی مصنف ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر السراج المنیر لکھی ہے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر السراج المنیر ہے وہ اسی علامہ شربینی کی ہے۔ السراج المنیر کے نام سے میں نے پہلے ایک بات عرض کی تھی، اس نام کی 2 کتابیں، ایک السراج المنیر ہے جامع صغیر کی شرح،
علامہ عزیزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک السراج المنیر ہے قرآن کریم کی تفسیر۔ جو علامہ عزیزی رحمۃ اللہ علیہ کے السراج المنیر ہے وہ علامہ سیوطی کی جامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر کی شرح ہے۔ میں نے کل بات عرض کی تھی کہ جامع الصغیر کے مفصل شرح ہے فیض القدیر، فیض القدیر شرح جامع صغیر، اور اس کی جو متوسط شرح ہے وہ یہ دوسرے نمبر پر یہ شرح ہے السراج المنیر کے نام سے، جو 4 جلدوں میں مکتبہ مدینۃ المنورہ سے طبع ہے، مکتبۃ الایمان مدینۃ المنورہ، 4 جلدوں میں یہ طبع ہے۔ علامہ عزیزی چونکہ قدر متساہل ہیں، اس وجہ سے حدیث کی صحت اور ضعف میں ان پر مدار نہیں رکھا جاتا۔ تو بہرحال السراج المنیر ایک قرآن کی تفسیر ہے، اور ایک السراج المنیر علامہ عزیزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو جامع الصغیر کی شرح ہے۔ تو الغایہ کی 5ویں شرح جو لکھی گئی وہ التہذیب فی ادلۃ متن الغایۃ والتقریب، دکتور مصطفیٰ دیب البغا کی کتاب ہے۔ یہ کتاب طبع ہے جس میں نہایت تفصیل کے ساتھ دلائل کا بھی تذکرہ ہے، مذاہب کا بھی ذکر ہے۔ علامہ شرف الدین یحییٰ بن شیخ نور الدین متوفیٰ 890 ہجری نے الغایہ والتقریب کے مسائل کو نظم کی صورت میں بھی لکھا، اور اس کا نام رکھا نہایت التطریب فی نظم غایت التقریب۔ یہ 163 صفحات پر مشتمل ہے کہ جس میں ان تمام مسائل کو انہوں نے نظم کی صورت میں ذکر کیا۔ متون میں تیسرا متن ہے منہاج الطالبین و عمدۃ المفتیین، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفیٰ 676 ہجری کا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ شوافع میں مشہور عالم ہے، اپنے دور کے ایک بہت بڑے محدث بھی تھے اور فقہ پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ صحیح مسلم کی جو شرح ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، 10 جلدوں میں یہ شرح دار و احیاء التراث العربی سے طبع ہے۔ مسلم کی شروع میں سب سے مفصل شرح یہی ہے، اور انہی کی دوسری کتاب ہے شوافع میں سب سے مفصل المجموع شرح المہذب۔ المجموع شرح المہذب 26 جلدوں میں فقہ شافعی کی کوئی بھی تفریع اگر آدمی نے دیکھنی ہو، کوئی بھی مسئلہ اسے تلاش کرنا ہو تو المجموع میں ملے گا۔ المجموع شرح المہذب یہ ان کی دوسری معروف کتاب ہے، اور ان کی تیسری جو معروف کتاب ہے وہ ریاض الصالحین ہے، کہ جس کتاب کو درس نظامی میں پڑھایا بھی جاتا ہے، جس میں انہوں نے مستند احادیث کو جمع کیا ہے ابواب کی ترتیب پر۔ اور ان کی چوتھی التقریب و تیسیر ہے جو اصول حدیث پر ہے، التقریب کے نام سے اصول حدیث پر۔ اسی کی شرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ متوفیٰ 911 ہجری نے تدریب الراوی لکھی ہے۔ یہ کتاب پہلے نصاب میں شامل تھی لیکن اب اس کو نکال دیا گیا ہے، ورنہ اصول حدیث کی کتابوں میں سب سے مفصل کتاب تھی۔ تفصیل، تشریح اور جامعیت اور حسن اسلوب میں یہ کتاب سب پر فائق تھی۔ چونکہ متاخر تھے اس لیے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اصول حدیث کی سب مباحث یکجا کی تھی۔ تو نام کیا ہے؟ تدریب الراوی شرح تقریب النووی۔ تو امام نووی نے التقریب لکھی تھی اصول حدیث پر، اور علامہ سیوطی نے پھر اس کی شرح لکھی تدریب الراوی کے نام سے۔ اسی طرح امام نووی کی ایک کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات، تہذیب الاسماء واللغات۔ اس کتاب کا فائدہ یہ ہے خصوصاً صحیحین میں اور اس کے بعد سیاہ ستہ میں کوئی بھی لفظ اگر آتا ہے، مشکل لفظ، غریب لفظ، اس کا معنی لکھا ہے، اور جو روات ہیں ان کا تلفظ لکھا ہے، راوی کا جو نام اسے کیسے پڑھیں گے۔ عموماً تلفظ میں غلطیاں ہوتی ہیں، راوی کے نام کے بیان کرنے میں غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو تہذیب الاسماء واللغات 2 جلدوں میں امام نووی کی کتاب ہے جس میں حدیث کے غریب الفاظ کی تشریح، اور اسی طرح اس میں انہوں نے ان چیزوں کو بھی ذکر کیا کہ جو راوی کا نام ہے اس کا تلفظ۔ دیکھیں اس نام کی ایک اور کتاب بھی ہے علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کی المغنی کے نام سے، علامہ طاہر پٹنی کی المغنی۔ عموماً روات کے تلفظ میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے طاہر پٹنی رحمہ اللہ کی یہ کتاب بھی مطالعے میں ہونی چاہیے۔ علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کی مطبوعہ کتابوں میں اس وقت جو کتابیں ملتی ہیں وہ 3 کتابیں ملتی ہیں۔ تذکرۃ الموضوعات مکتبہ امدادیہ ملتان سے طبع ہے، اس میں موضوع روایات کو انہوں نے جمع کیا ہے، تذکرۃ الموضوعات۔
اور دوسری ان کی مجمع بحار الانوار، مجمع بحار الانوار، مجمع بحار الانوار، اس میں انہوں نے قرآن کریم اور احادیث کے مشکل الفاظ کے معنی لکھے۔ قرآن کریم میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، ان سب کے معنی ہیں۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کتاب قرآن کریم اور صحاح ستہ کی گویا تشریح ہے۔ اس لیے عموماً کبھی حدیث میں کوئی غریب لفظ آتا ہے تو آپ کے سامنے حاشیے میں 2 کتابوں کا نام آئے گا، یا النہایہ لکھا ہوگا یا مجمع لکھا ہوگا۔ اگر مجمع لکھا ہو تو اس سے مراد یہی علامہ طاہر پٹنی کی مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل ولطائف الاخبار، فی غرائب التنزیل یعنی قرآن کریم کے غریب الفاظ، ولطائف الاخبار اور احادیث میں موجود جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی۔ تو گویا علامہ طاہر پٹنی کی یہ 3 کتابیں ہیں، تذکرۃ الموضوعات، نمبر 2 المغنی فی ضبط اسماء الرجال، المغنی، اور تیسری ان کی کتاب مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل ولطائف الاخبار۔ یہ میں نے بات یہاں سے عرض کی کہ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی تہذیب الاسماء واللغات، لیکن انہوں نے معروف نام ذکر کیے، تتبع اور تلاش میں انہوں نے احاطہ اور استیعاب نہیں کیا۔ البتہ علامہ طاہر پٹنی نے اپنے حد تک صحاح ستہ کے معروف روات کا تذکرہ کر دیا۔ اس لیے اس کتاب کا وہ نسخہ جو دیوبند سے طبع ہے وہ تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہو چکا ہے، تو اگر کوئی پڑھے تو اس نسخے کو مطالعے میں رکھیں۔ بہرحال میں بات امام نووی رحمہ اللہ کی عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے ایک بڑا کام لیا اور انہوں نے فقہ شافعی پر نہایت قیمتی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے علم حدیث اور اس کی اشاعت اور دین کی نشر و اشاعت کی خاطر شادی بھی نہیں کی۔ یہ جو امام نووی ہیں یہ ان 35 علماء میں ہیں جن کا تذکرہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، ان 35 جید علماء میں ایک امام نووی بھی۔ حالانکہ عمر ان کی بہت کم تھی، ان کی عمر تقریباً 45 سال ہے، 46ویں سال میں ان کا انتقال ہو گیا، 46ویں سال میں ان کا انتقال ہے۔ تو اتنی کم عمر میں اللہ رب العزت نے ان سے بہت بڑا دین کا کام لیا۔ 13 اسباق دن میں یہ پڑھاتے تھے، تصنیف و تالیف کے علاوہ 13 اسباق۔ ہمارے لیے تو 3-4 گھنٹے آج کے دور میں علماء کے لیے مشکل ہے پڑھانا، 13 اسباق بھی پڑھانا اور پھر اس کے ساتھ اپنی عبادت کا معمول بھی رکھنا اور اس کے ساتھ تصنیف و تالیف بھی کرنا، اور اتنی کم عمری میں اتنا بڑا کام کر کے چلا جانا، یہ محض اللہ رب العزت کا ان لوگوں پر فضل و کرم تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوقات میں بڑی برکت ڈالی تھی، اور کوئی کتابیں بھی سطحی کتابیں نہیں لکھ کر گئے، بڑی علمی اور تحقیقی کتابیں، خاص طور پہ ان کی مسلم کی شرح اور نمبر 2 المجموع شرح المہذب، یہ بڑی نہایت مفید کتابیں ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا امام نووی کے بارے میں، اگر ان کی تفصیلی حالات پڑھنے ہیں، المنہج السوی فی ترجمۃ الامام النووی، المنہج السوی فی ترجمۃ الامام النووی کے نام سے مستقل ایک کتاب ہے جس میں امام نووی کے تفصیلی حالات اس کتاب میں موجود ہیں، اور اسی طرح ان کے حالات علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں بھی ذکر کیے ہیں، اور شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں بھی ہیں، اور مرآت الجنان میں علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کا یہ جو متن ہے منہاج الطالبین، یہ نہایت عام فہم انداز میں مبتدی طلبہ کے لیے ہے۔ اس میں صرف انہوں نے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، دلائل کا ذکر نہیں ہے۔ یہ متن 370 صفحات پر مشتمل ہے اور دارالفکر سے طبع۔ اس کا آغاز انہوں نے کتاب الطہارت سے کیا ہے اور اختتام کتاب امہات الاولاد میں ہے۔ تو نفس مسائل سمجھنے کے لیے اور فقہ شافعی کے مسائل سے واقفیت کے لیے یہ متن نہایت معروف ہے۔ تو چونکہ یہ متن معروف تھا اس لیے اکابر اہل علم نے شوافع میں اس کتاب کی شرح لکھی۔ ان شروحات میں 4 شروح کا اس وقت نام ملتا ہے۔ نمبر 1 تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج، علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 974 ہجری۔ یہ علامہ ہیثمی وہی ہیں جن کے الفتاوی الحدیثیہ ہے، الفتاوی الحدیثیہ کے نام سے ان کا فتویٰ ہے،
اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات پر الخیرات الحسان فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، اسی علامہ حیتمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، یہ کتاب مطالعے میں رکھیں، اس میں 467 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر، کبیرہ گناہوں میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الکبائر، جس میں 70 گناہوں کا تذکرہ تھا۔ تو اب ضرورت تھی کوئی ایسی کتاب جس میں تمام کبیرہ گناہوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے، تو انہوں نے الزواجر میں لکھا۔ اس میں الکبائر کا مواد بھی آ گیا اور دیگر مواد بھی انہوں نے جمع کر دیا۔ البتہ اس میں بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو باندیوں اور غلاموں سے متعلق تھے، چونکہ آج کل عموماً وہ نہیں پیش آتے اور ان کا تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے اگر انہیں ہٹا دیا جائے، اور بعض جگہ تکرار بھی ہے اگر اسے حذف کر دیا جائے، اور بعض کو انہوں نے کبیرہ گناہوں میں لایا، حالانکہ وہ محققین علماء کے نزدیک کبیرہ میں ان کا شمار نہیں ہے، اور اگر ان کی بھی تحقیق کر کے واقعی جو کبیرہ ہیں انہیں الگ کر دیا جائے تو ایک نہایت مفید کام ہوگا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ترغیب کو بھی بیان کیا جائے۔ ہمارے ہاں ترغیب پر اتنا زور ہوتا ہے، فضائل اس قدر سنائے جاتے ہیں، ترغیب کو ہم بیان نہیں کرتے، اس لیے عوام گناہ کرنے پر جری ہو رہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، فضائل اس قدر بیان کیے جا رہے، اور فضائل کی روایات کا تذکرہ زیادہ ہے، بسا اوقات اس میں موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی سنائی جا رہی ہیں، اور ترغیب کا پہلو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ اس لیے توبہ کی طرف چلنا اور گناہوں کی معافی کی طرف آنا، گناہوں سے بچنا، یہ چیز کم ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کا مزاج جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا تذکرہ، جہاں مومنین کا تذکرہ وہاں کفار کا تذکرہ، جہاں متقین کا تذکرہ وہاں فجار کا تذکرہ، جہاں ترغیب کا پہلو وہاں ترہیب کا پہلو۔ یہ احادیث بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی۔ جس پیغمبر نے فضائل بیان کیے، اسی پیغمبر نے ان گناہوں پر وعیدیں بھی بیان کی۔ تو فضائل بیان کر کے وعیدوں کو چھوڑ دینا، گویا انسان یہ سمجھتا ہے میں زیادہ دانا اور سمجھدار ہوں کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے عوام ناراض نہ ہو، عوام ناراض نہ ہو کہ ایسی سخت باتیں جب سامنے آ جائیں گی۔ آپ نے عوام کو ہم نے راضی نہیں رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھنا۔ شارع کا جو بھی لفظ جو جملہ ہے اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی، اس لیے اللہ نے توفیق دی، میں نے 100 کبیرہ گناہوں پہ درس دیا۔ گزشتہ 2 سال وہ درس چلا، ہر گناہ پر پہلے آیات، پھر احادیث اور پھر اس پر واقعات۔ ان دونوں کتابوں کو بنیاد بنایا، الکبائر کو اور الزواجر کو، لیکن احادیث اصل مراجع سے لکھتا تھا۔ اس میں اندازہ یہ ہوا ان کتابوں میں عموماً ہماری جتنی کتابیں پہلے کی ہیں ان میں روایت بالمعنی بہت ہے، عموماً وہاں جو الفاظ چلے آئے انہوں نے لکھ دیے، اصل کی طرف مراجعت کم تھی۔ یہ تو ایک وجہ اس دور میں یہ کتابیں بھی طبع نہیں تھیں، جیسے اب امام طبرانی کے المعجم الکبیر، صغیر، اوسط، اب یہ طبع ہیں، پہلے یہ کتابیں طبع نہیں تھیں۔ امام حاکم کے المستدرک بہت بعد میں طبع ہوئی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل ملتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں، علامہ ابن عساکر کی ہیں، خطیب کی ہیں، بہت سی کتابیں ہمیں بعد میں ملتی ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھی۔ اسی لیے آپ کوئی بھی روایت بیان کریں اس میں آپ اصل میں دیکھیں، مشکات میں بھی نہ دیکھیں، اصل میں دیکھیں۔ مشکات میں بھی الفاظ چھوٹے ہوئے، اس کے لیے اگر آپ مشکات کی روایت کے الفاظ دیکھیں گے اور پھر جب آپ صحاح ستہ میں دیکھیں گے اسی لفظ کو، اگر آپ ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بہت ساری جگہوں میں آپ کو روایت چھوٹے ہوئے ملیں گے، بہت سی جگہوں میں روایت کے الفاظ مختلف ملیں گے۔ وجہ یہاں بھی وہی تھی کہ انہوں نے بھی یہ التزام اس کا رکھا کہ مسابی کو سامنے رکھا۔ مسابی السنہ امام بغوی کی ہے، امام بغوی 516 ہجری میں انتقال ہے، ان کے سامنے جو روایات موجود تھیں انہوں نے شرح السنہ لکھی، اسی سے انہوں نے روایات اس میں بھی یکجا کر دی۔ وہاں بھی مراجعت کی ہے لیکن ہر روایت میں نہیں کی۔ اس وجہ سے مشکات کی بہت سی روایات کو جب اصل میں دیکھا جائے تو بہت سی اغلاط سامنے آتی ہیں۔ بہرحال کبائر کے اندر خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں۔ امام ذہبی کی جو یہ کبائر ہے، بہت سے اہل علم یہ اس کے قائل ہیں کہ امام ذہبی کی تصنیف ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ان کا جو مزاج تحقیق کا تھا وہ اس کتاب میں نظر نہیں آتا، چونکہ اس کتاب میں بعض روایات موضوع بھی آ گئیں، غیر مستند روایتیں بھی آ گئیں۔ حالانکہ امام ذہبی اس فن کے امام تھے، اس لیے یہ بات ان سے بعید تھی کہ انہوں نے اس طرح کی روایات ذکر کی ہوں۔ اس لیے اہل علم میں 2 آراء ملتی ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ابتدائی عمر کی تصنیف ہے،
ابتدائی زمانے میں جب علم میں عمق نہیں تھا تو اس وقت انہوں نے لکھا ہے، بعد میں اللہ نے ان کو علم کے اندر عمق بھی دیا، رجال سے واقفیت بھی ہوئی۔ اور یہ نمبر 2، بعض یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی کتابوں میں اضافہ کر دیا گیا ہو، بعض میں کسی نے ان کتابوں کے اندر اضافہ کر دیا ہو، انہوں نے خود نہ لکھی ہو۔ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن میں اضافہ ہوا ہے۔ الفتاوی الحدیثیہ میں آپ پڑھیں گے، انہوں نے لکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو غنیۃ الطالبین ہے، فتاوی حدیثیہ میں اس میں بہت ساری باتوں کو بعد کے لوگوں نے شامل کیا۔ جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے، جسے اللہ عزت دے دیتا ہے، تو فرق باطلہ عموماً اس کی کتاب کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، کتاب کے مضامین کے اندر اپنی چیزیں بڑھا دیتے ہیں، تو بعد والے لوگ اس کی سمجھ جاتے ہیں، لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے غنیۃ الطالبین میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو غیر مستند ہیں، موضوع روایتیں بھی اس میں کثرت کے ساتھ ہیں، حالانکہ شیخ کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس سے بعید نظر آتا ہے۔ اس لیے بعض نے یہاں بھی وہ بات کی کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے، یہ بعد میں کسی نے ان کی کتابوں کے اندر ان چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ نمبر 3، ان کا فن حدیث کا نہیں تھا، فن حدیث کا نہیں تھا، اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اور حارث بن اسد المحاسبی کی، کہا کہ ان دونوں کتابوں میں موضوع روایات سے بھری ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ معروف تھے، تو اب مرجیہ نے امام صاحب کی طرف غلط باتیں نسبت کر کے یہ کہہ دیا امام صاحب بھی مرجیہ میں سے، تو آپ پر ایک بہت بڑا الزام اس طرح کا آ گیا۔ تو ایسا ہر دور میں رہا ہے کہ اہل علم میں جو معروف رہا تو اس کی طرف ایسی نسبت کر دی گئی۔ بہرحال میں بات کیا عرض کر رہا تھا، علامہ ابن حجر حیتمی کی الزواجر سے میں نے بات عرض کی کہ کبیرہ جو گناہ ہے اس میں آدمی ترغیب کے ساتھ کیا پہلو بھی رکھیں، ترغیب کا پہلو بھی رکھیں، جس طرح بیان اس پر ہو، یعنی ایک آدمی عفت پاک دامنی پہ کرے، اسی طرح زنا کے نقصانات بھی بتائے، حلال آمدنی پہ بیان کرے تو سود اور رشوت کے بارے میں بھی وہ بیان کرے، نماز کے فضائل بتائے تو ترک صلاۃ پہ کیا گناہ ہے وہ وعیدیں بھی سنائی جائیں، حج کے اگر فضائل ہیں تو جو حج نہیں کرتا اس پر جو وعیدیں ہیں وہ بھی سنائی جائیں، نکاح کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ، اور ہم جنس پرستی کا جو گناہ ہے اس کی وعیدیں بھی سنائی جائیں۔ اس سے یہ ہوگا جب دونوں چیزیں سامنے آئیں گی عمل بھی آسان ہوگا اور گناہ سے ہر ایک آدمی بچے گا بھی۔ بہرحال اس لیے دونوں چیزیں ہوں۔ اسی طرح ہمارے ہاں امر بالمعروف پہ زور دیتے نہیں، عن المنکر کو ترک کر دیتے، اور یہ بتاتے ہیں جی امر بالمعروف کافی ہے۔ امر بالمعروف صرف کافی نہیں ہے، اللہ رسول ہم سے زیادہ واقف ہیں، قرآن نے جہاں امر بالمعروف کہا وہیں نہیں عن المنکر کا بیان کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، ایک تعبیر قرآن حدیث میں بتا دی جائے جہاں امر بالمعروف ہو نہیں عن المنکر نہ ہو۔ جب شارع کا انداز یہ شارع ہر جگہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو بیان کرتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، شارع تو یہاں تک فرما رہے کہ منکر کام کو ہاتھ سے روکو، ہم تو نہیں عن المنکر کو بیان ہی نہیں کرتے، شارع تو ہاتھ سے روکنے کا حکم دے رہا، ہاتھ سے نہیں ہے تو زبان سے ہو، زبان سے نہیں ہے تو دل میں برا سمجھا جائے۔ اس لیے بہرحال دونوں پہلو رکھے جائیں، جہاں ترغیب ہو وہاں ترہیب بھی ہو۔ تو ابن حجر حیتمی کی میں بات کر رہا تھا الزواجر عن اقتراف الکبائر کی، کہ اس میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، تو اس لیے امام ذہبی کے الکبائر اور الزواجر کو سامنے رکھ کر موجودہ معاشرے کے کبیرہ گناہوں کو واقعات کے ساتھ اگر ذکر کر دیے جائے، مستند روایات اور آیات بھی موجود ہوں، تو اس سے انشاءاللہ امید ہے بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، مغنی المحتاج الی معرفت الفاظ المنہاج، علامہ شربینی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 977 ہجری۔ چونکہ امام نووی کا یہ متن بڑا معروف تھا، اس لیے شوافع میں اکابر اہل علم نے اس کی شروحات لکھی۔ یہ علامہ شربینی وہی ہیں جن کے قرآن کی تفسیر السراج المنیر ہے۔ تیسری شرح جو اس پہ لکھی گئی وہ نہایت المحتاج الی شرح المنہاج، علامہ شمس الدین محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1004 ہجری۔ نمبر 4، السراج الوہاج شرح متن المنہاج، شیخ محمد زہری غمراوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1337 ہجری۔ اور نمبر 5، زاد المحتاج بشرح المنہاج، شیخ عبداللہ بن شیخ بن حسن کوہجی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال یہ 5 شروحات ہیں وہ کہ جو منہاج کتاب پہ لکھی گئیں۔ اب منہاج الطالبین جو متن ہیں اس مسائل کے دلائل پر جو کتابیں لکھی گئیں،
اس وقت 2 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جس میں منہاج الطالبین کے مسائل کے دلائل کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 علامہ ابن الملقن شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 804 ہجری، ان کی تحفۃ المحتاج الی ادلۃ المنہاج، ابن الملقن کی۔ ابن الملقن شوافع میں بڑے جید عالم اور محدث ہیں یہ، اور علامہ عراقی 806 ہجری ان کی وفات ہے، یہ ہم عصر لوگ ہیں۔ یہ 3 جو علماء ہیں نا، علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 807، علامہ عراقی متوفہ 806، ابن الملقن 804، یہ تینوں بڑے جید محدث ہیں اور ایک زمانے کے ہیں اور قریب کے ہیں۔ ان تینوں سے اللہ نے بڑا کام لیا۔ پہلے کون ہے؟ علامہ ابن الملقن متوفہ 804 ہجری۔ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر، رافعی الکبیر شوافع میں مشہور متن تھا، رافعی الکبیر، اس متن میں جا بجا احادیث اور آثار تھے، تو ضرورت تھی کہ اس احادیث اور آثار چونکہ احکامات سے متعلق ہیں تو ان احکامات کی احادیث کو لکھا جائے۔ تو الرافعی الکبیر کی حدیثوں کی تشریح ابن الملقن نے کی تھی البدر المنیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر، البدر المنیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر، اس بدر المنیر کی تلخیص کی حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر۔ یہ التلخیص کس کی تلخیص ہے؟ البدر المنیر کی۔ جس طرح احناف کی وہ احادیث جو احکامات سے متعلق ہے اس میں نصب رایہ ہے، اس طرح شوافع کی وہ روایات جن سے وہ استدلال کرتے ہیں احکامات سے متعلق، شوافع کے ادلہ وہ سب موجود تھے رافعی الکبیر میں، تو ضرورت تھی تخریج اور تفصیل سے کی جائے، تو البدر المنیر یہ 9 جلدوں میں طبع ہے، البدر المنیر فی تخریج حدیث رافعی الکبیر۔ اس البدر المنیر کی تلخیص کس نے کی؟ حافظ ابن حجر نے، اور اس کا نام رکھا التلخیص الحبیر۔ اس وقت یہ چھپی ہے تلخیص الحبیر فی تخریج حدیث رافعی الکبیر۔ تو بہرحال ابن الملقن کا علم حدیث میں مقام کا اندازہ اس سے کریں کہ حافظ ابن حجر نے اس کی کتاب کو بنیاد بنایا۔ انہوں نے بخاری کی ایک شرح لکھی التوضیح کے نام سے، یہ شرح پہلے طبع نہیں تھی، اس وقت 36 جلدوں میں یہ طبع ہوئی، التوضیح۔ حافظ ابن حجر کی جو فتح الباری ہے، اس میں اگر آپ توضیح کو سامنے رکھیں گے بعض جگہ استفادہ ابن الملقن کی شرح سے نظر آئے گا۔ اس پہلے یہ شرح طبع نہیں تھی لیکن اب طبع ہے، تو حافظ نے بعض جگہ اس سے بھی استفادہ کیا ہے، اور اس قدر مفصل شرح اس سے پہلے بخاری کی نہیں لکھی گئی۔ حافظ تو متاخر ہے، 852 میں انتقال ہے یا 804 میں انتقال ہے، تو اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ ملقن اس لیے کہتے ہیں، ان کے جو والد تھے وہ قرآن کریم اور ناظرہ پڑھایا کرتے تھے، تو بچوں کو بار بار تلقین کرتے تھے اس طرح پڑھو پڑھو، تو بچے عموماً نہیں پڑھتے، ذرا غصے میں آ جاتے جلال میں، تو اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا علامہ ابن الملقن، ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ ان کی یہ کتاب تحفۃ المحتاج ہے، انہوں نے منہاج کے ادلہ اس میں تفصیلاً لکھے۔ اسی طرح دوسری منہاج الطالبین کی جو شرح ہے وہ دلائل المنہاج من کتاب رب العالمین و سنت سید المرسلین، شیخ عبد الملک حلبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 839 ہجری کی کتاب ہے۔ یہ 2 شروحات تھیں جس میں منہاج الطالبین کے دلائل کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ منہاج الطالبین میں جو اصطلاحات اور رموز استعمال ہوئے ہیں اس پر 3 کتابوں کے نام ملتے ہیں۔ نمبر 1 الابتہاج فی بیان اصطلاح المنہاج، شیخ احمد بن ابی بکر حضرمی متوفہ 1315 ہجری۔ نمبر 2 سلم المتعلم المحتاج الی معرفت رموز المنہاج، شیخ احمد میقری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1390 ہجری۔ اور نمبر 3 دقائق المنہاج، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 3 کتابیں وہ ہیں کہ منہاج الطالبین میں جو اصطلاحات آئی ہیں، رموز آئی ہیں، اس کا انہوں نے اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال چوتھا متن ہے ارشاد الغاوی فی مسالک الحاوی، یہ علامہ شرف الدین مقری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 837 ہجری کا ہے۔ کتاب کا جو نام ہے الحاوی، اس سے مراد علامہ نجم الدین عبد الغفار قزوینی متوفہ 656 ہجری کی الحاوی الصغیر ہے۔
اس کتاب کے مقدمے میں موجود ہے علامہ مقری رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں انداز کیا اختیار کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس متن میں نہایت اختصار اور ایجاز کے ساتھ نفس مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے ایسا کوئی مسئلہ نہیں لکھا جس میں دو اہل علم کا اختلاف ہو، یعنی کوشش کی مفتبی اقوال اور راجح اقوال کو اس میں ذکر کریں۔ ارشاد الغاوی میں 90,000 مسائل کا تذکرہ ہے، 60,000 مسائل کا ذکر منطوق میں ہے، اور 30,000 مسائل کا ذکر مفہوم سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ بات اخلاص الناوی کے مقدمے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو چونکہ یہ متن بھی بڑا معروف تھا تو اس پر بھی بہت سی شروح لکھی گئیں۔ جن شروحات کا اس وقت نام ملتا ہے وہ 4 شروحات ہیں ارشاد الغاوی کی۔ پہلی شرح جو مصنف نے خود لکھی ہے، 4 جلدوں میں طبع ہے، وہ ہے اخلاص الناوی فی ارشاد الغاوی فی مسالک الحاوی کے نام سے۔ دوسری شرح علامہ ابن حجر ہیثمی متوفی 974 ہجری کی فتح الجواد بشرح الارشاد، اور تیسری شرح بھی علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اختصار ہے۔ فتح الجواد مفصل تھی اور یہ انہوں نے مختصر لکھی الامداد بشرح الارشاد کے نام سے، لیکن یہ کتاب طبع نہیں ہے، اس کا مخطوطہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔ چوتھی ہے الاسعاد شرح الارشاد، علامہ کمال الدین مقدسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 903 ہجری، لیکن یہ کتاب بھی طبع نہیں ہے، اس کا مخطوطہ دارالکتب العربیہ رقم 1483 کے تحت ہے۔ پانچواں جو مشہور متن ہے وہ ہے روض الطالب، یہ امام شرف الدین مقری رحمۃ اللہ علیہ انہی کا متن ہے جن کا پہلے تذکرہ ہوا، تو گویا ان کے 2 متون شامل ہیں متون شوافع میں۔ تو امام شرف الدین مقری متوفی 837 ہجری کی یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی روضۃ الطالبین کا اختصار ہے۔ اس متن کی پھر سب سے جامع اور مفصل شرح لکھی ہے علامہ شیخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری متوفی 926 نے اصل المطالب شرح روض الطالب، یہ 4 جلدوں میں دارالکتاب الاسلامی سے طبع۔ عموماً شوافع کی تفریعات میں شرح کا نام ملتا ہے، اس لیے آپ کتابوں میں پڑھو گے اصل المطالب کا نام بارہا آئے گا، تو یہ اس کتاب کی مفصل شرح ہے۔ متون شوافع میں 6واں متن ہے الزبد فی الفقہ الشافعی، علامہ ابن رسلان شافعی رحمہ اللہ متوفی 844 ہجری۔ انہوں نے اس متن میں نہایت کمال کیا کہ فقہ شافعی کے جتنے مسائل تھے انہیں 1040 اشعار کی صورت میں ذکر کیا۔ 1040 اشعار میں فقہ شافعی کے مسائل کو انہوں نے بیان کیا، اور یہ نہایت مشکل کام ہے۔ مسائل کا تذکرہ وہ بھی اشعار میں، مناقب کا تذکرہ، فضائل کا تذکرہ تو آسان ہے، لیکن مسائل اور اصطلاحات کا تذکرہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جیسے علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی نا الفیہ، علامہ عراقی کی کتاب ہے الفیہ، 1000 اشعار میں پورا اصول حدیث کو انہوں نے لکھا الفیہ۔ اسی کی شرح ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث، اصول حدیث پر سب سے اس وقت مفصل کتاب 3 جلدوں میں یہی ہے، فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث۔ تو الفیہ کس کی ہے؟ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 806 ہجری، تو اس نے الفیہ 1000 اشعار میں اصول حدیث کو لکھا۔ تو علامہ سخاوی متوفی 902 ہجری نے اس کی شرح لکھی فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث کے نام سے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اصطلاحات اور مسائل کو اشعار میں لکھنا بہت مشکل کام ہے، مگر جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے تو یہ 345 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے جو دارالمعرفہ بیروت سے طبع ہے۔ الزبد چونکہ اشعار تھے، اب ضرورت تھی ان اشعار کی شرح لکھی جائے، تو اس وقت اس کی معروف شروحات جو طبع ہیں، 2 شروحات کا نام میں عرض کر رہا ہوں جو مشہور ہیں۔ پہلی اس کی مشہور جو شرح ہے وہ ہے مواہب الصمد فی حل الفاظ الزبد، علامہ احمد بن حجازی فشنی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 978 ہجری، اس میں انہوں نے اشعار میں جتنے مشکل الفاظ آئے ہیں ان کی تشریح کی ہے۔ دوسری مشہور ہے غایۃ البیان شرح زبد ابن رسلان، یہ علامہ شمس الدین رملی انصاری متوفی 1004 ہجری کی تصنیف ہے۔ بہرحال اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ابن رسلان کی کتاب کی شرح بھی لکھی اور الفاظ کی تشریح بھی کی۔ متون شوافع میں سب سے آخری متن ہے منہج الطلاب، یہ شیخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 926 ہجری کا متن ہے۔
اور یہ متن اختصار ہے امام نووی کی منہاج الطالبین کا، اس کا تذکرہ پہلے گزر گیا۔ منہاج الطالبین جو بڑی مشہور کتاب تھیں، تو انہوں نے اسی کا تذکرہ کیا منہج الطلاب کے نام سے۔ اس میں مصنف نے صرف معروف مسائل کو ذکر کیا اور سہل انداز میں، اس میں غیر معتمد اقوال کا ذکر اور اس طرح غیر مستند اقوال، مجروح اقوال کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ صرف مستند مفتہ بہ اقوال کا ذکر ہے۔ تو یہ 200 صفحات پر یہ متن مشتمل ہے جو دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ اب ضرورت تھی اس کتاب کی شرح لکھی جائے، تو مصنف نے خود اس کی شرح لکھی جو اس وقت معروف ہے، عموماً اس کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، فتح الوہاب بشرح منہج الطلاب کے نام سے۔ تو فتح الوہاب یہ علامہ شیخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری ہی کی ہے جو دارالفکر سے 2 جلدوں میں طبع ہے۔ دوسرا جس کا تذکرہ عموماً زیادہ ملتا ہے وہ ہے فتوحات الوہاب بتوضیح شرح منہج الطلاب، یہ علامہ جمل رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1204 ہجری کا ہے۔ علامہ جمل وہی ہیں جنہوں نے جلالین پر بھی حاشیہ لکھا ہے، حاشیۃ الجمل علی الجلالین کے نام سے الفتوحات الربانیہ 8 جلدوں میں وہ حاشیہ طبع ہے۔ ایک تو حاشیۃ الساوی ہے اور ایک یہ حاشیۃ الجمل ہے، تو یہ شوافے کے اندر عالم گزرے ہیں، تو یہ انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے جو اس وقت طبع ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے شوافے کے 7 متون اور ان متون پر لکھی گئی شروح اور حواشی کا تذکرہ کیا۔